کرونیکل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کچھ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جس کے بعد یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں کسی بھی وقت کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی 100% گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے دنوں میں ہواؤں کا رخ کب تبدیل ہو جائے۔ گزشتہ 1.5 سالوں سے جو اتحادی بن کر ملک پاکستان کا اقتدار سنبھالے بیٹھے رہے، وہ حکومتی اتحادی ہی آج ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بیان بازی کس حد تک درست ہے؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں کیا واقعی ہی راہیں جدا کر چکے ہیں، یا پھر الیکشن کے قریب آتے ہی سیاسی مہم چلانے کے لیے عوام میں اپنے بیانیے کو مضبوط کر رہے ہیں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں آج کافی سیاسی ہلچل دیکھنے کو ملی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں ورکر کنونشن کا انعقاد کیا۔ بلاول بھٹو نے اس کنونشن سے خطاب کیا، جس کے بعد نون لیگ کی جانب سے بلاول بھٹو کے بیانات کے حوالے سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ بلاول بھٹو نے کنونشن سے کیا خطاب کیا، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے اہم ترین ادارے کے کچھ اہم ترین عہدیداران کی جانب سے پیغام بھجوا دیا گیا ہے، اور اس پیغام کے بعد کیا معاملات طے پائے ہیں۔ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو بڑی آفر کر دی گئی ہے؟ اس آفر کو قبول بھی کیا گیا ہے کہ نہیں؟ یہ سب بھی ویڈیو میں آگے جا کر بتائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوہاٹ میں ورکر کنونشن ہوا، اور اس کنونشن کی کیا خاص بات تھی؟ کیونکہ گزشتہ دنوں مریم نواز نے بھی ساری ریاستی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے گجرات میں یعنی کاف لیگ کے گڑھ میں جلسہ کیا، اور اس جلسے کو دیکھ کر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ نون لیگ تمام تر سپورٹ اور ریاستی قوت کے باوجود بھی عوام میں وہ اپنا مقام نہیں بنا پا رہی۔ گجرات میں سیاسی پاور شو کے نام پر نون لیگ کا شو کوئی خاصی مقبولیت نہ حاصل کر سکا، اور پنڈال میں زیادہ تر کرسیاں خالی نظر آئیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کے شیر افضل مروت کی قیادت میں کوہاٹ میں جو ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کے بعد ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی عوام میں مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اور اس کے بغیر 2024 کا جنرل الیکشن کروانا کوئی بہتر فیصلہ ثابت نہ ہوگا۔ اور اسی وجہ سے گزشتہ کچھ دنوں سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں کچھ اہم ترین عہدیداران نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کچھ آفرز کروائی گئی ہیں۔ اردو کرونیکل کے ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں اپنی سیاسی مہم تیز کریں، اور آئندہ انتخابات میں کے پی کے سے اگر آپ کی جماعت جیت جاتی ہے، اسمبلیوں میں آ کر بیٹھیں اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے اس آفر پر کوئی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ دوسری جانب شیر افضل مروت نے کوہاٹ میں ورکر کنونشن کر کے پارٹی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیا، اور پارٹی جو کہ گزشتہ کئی مہینوں سے دبی ہوئی تھی، اس میں ایک نئی لہر آ گئی ہے۔ البتہ حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاصا سپورٹ نہیں مل رہا، لیکن کے پی کے کی عوام نے جس طرح اس کنونشن میں شرکت کی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ کوہاٹ کی عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کوہاٹ میں ورکر کنونشن ہوا، جس میں بلاول بھٹو نے شرکت کی، اور کنونشن سے خطاب کے دوران اپنی اتحادی جماعت نون لیگ پر کڑی تنقید کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کہا گیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے یہاں ورکر کنونشن نہ کریں۔ سیاستدانوں کے الیکشن لڑنے کے مقاصد ذاتی ہیں۔ الیکشن میں کوئی کھلاڑی اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک الیکشن اس لیے لڑ رہا ہے کہ جیل سے نکل جائے، اور دوسرا اس لیے لڑ رہا ہے کہ جیل سے بچ جائے، لیکن میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو
بھٹو کی جانب سے یہ باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ واقعی خیبر پختونخوا کے حوالے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ اگر تو عمران خان کو KPK کے حوالے سے جو آفر کروائی جا رہی ہے ان میں کہیں نہ کہیں صداقت ہے اور آنے والے اس ہفتے میں اس پلان سے متعلق بڑے فیصلے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہارٹ ورکر کنونشن میں بلاول بھٹو نے نون لیگ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے بعد نون لیگ کی جانب سے تقریر کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ وزیر مملکت عابد شیر علی نے بلاول بھٹو کی تنقید پر رد عمل کرتے ہوئے کہا کہ PP چیئرمین کی اصل تکلیف یہ ہے کہ اس بار ان کی سندھ میں آسانی سے سلیکشن نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سندھ میں اس بار شفاف الیکشن ہوگا، جن کی حکومت آئے گی نون لیگ ان سے مل کر کام کرے گی۔ اس کے بعد دیگر نے نون لیگی رہنما احسن اقبال اور میاں جاوید لطیف نے بھی بلاول بھٹو کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بیان بازی محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، یا دونوں جماعتوں میں سے کسی چیز کو لے کر اختلاف ہو چکا ہے، یا صرف یہ الیکشن کے لیے بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI عمران خان کی 3 اور شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں منظور کی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔